بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں نے ابھی ولاگ ریکارڈ کیا ہوا تھا پاکستان کے معاشی مسئلے کے اوپر، لیکن ابھی ایک امپورٹنٹ انٹرویو میری نظر سے گزرا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس پہ فیصلہ دینے والے جو جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے ایک اہم انکشاف ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں کہ کوئی چیز اس کی توجہ میں عدلیہ کے حوالے سے میں حکومت کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا، جو میرے خیال میں کہ ابھی تک کسی نے سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ اس چیز کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن میں سارے موضوعات پہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آج اپنے اس پروگرام کی توسط سے دبئی سے جو لائیو آتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ انہیں جانتے ہوں گے، چاچا عبدالشکور، جن کا یوٹیوب پہ چینل ہوتا تھا دی ون مین آرمی، اس کے بعد انہوں نے 2-3 چینل بنائے، پھر ابھی ان کا فریڈم آف سپیچ چاچا عبدالشکور کے نام سے ان کا چینل جو چل رہا ہے۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ واحد یوٹیوبر ہیں، وہ نہ تو بڑے جرنلسٹ ہیں، نہ وہ بہت بڑے کوئی اعلیٰ عہدے پہ فائز رہے ہیں، لیکن 2014 کے بعد سے لے کے آج تک پچھلے 5-6 سال سے وہ مسلسل پاکستانی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان کو، ان کی کرپشن کو وہ بے نقاب کرتے رہے ہیں، اور ان کی کرپشن بے نقاب کرنے، ججز کی جو جانبداری ہے اس پہ بات کرنے کے جرم میں ان کا پاسپورٹ تک بلاک کر دیا گیا۔ نہ صرف ان کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا بلکہ افسوس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور فیڈرل کیبنٹ کی منظوری سے ان کا نام ECL میں بھی شامل کیا گیا، اور دبئی میں انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اب چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے بعد ہر روز جو ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے، اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ چاچا عبدالشکور صاحب جو پچھلے 5 سال سے، بے شک آپ ان کے طرز بیان سے، ان کی زبان سے، اور جس طریقے سے وہ کہ گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کے طرز گفتگو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو پچھلے 5-6 سال سے چاچا عبدالشکور صاحب نے پاکستانی عدلیہ، پاکستانی ججز کے بارے میں جو موقف اپنا رکھا تھا، آج ان کا موقف حرف بحرف صحیح ثابت ہو گیا ہے۔ لہذا میں وزیر اعظم عمران خان صاحب، وفاقی کابینہ سے میں جو ہے وہ درخواست کروں گا، اور باب اختیار سے میں درخواست کروں گا کہ چاچا عبدالشکور صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے کہ ایک اتنے ہی سچے اور مخلص وفادار ہیں جتنے میں اور آپ ہیں۔ لہذا حکومت پاکستان ارباب اختیار ان سے رابطہ کریں، اور ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ان کا جو پاسپورٹ اور ECL کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے، اور انہیں فی الفور پاسپورٹ جو ہے وہ ایشو کیا جائے، اور ان کا نام ECL سے نکالا جائے، کیونکہ ان کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا ہے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے کہ فارمیلٹی ہے جی کہ وہ یہاں پہ آئیں، پیش ہوں، اور عدالتوں میں دھکے کھائیں، ذلیل خوار ہوں۔ تو میرے خیال میں کہ جو میری آواز سن رہے ہیں یوٹیوبرز اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے اوپر۔ ملیحہ ہاشمی صاحبہ کے پروگرام میں نامور وکیل اور جانا پہچانا نام جناب اعتزاز احسن صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سینئر قانون دان ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ کھل کے مختلف موضوعات پہ اظہار خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کی رائے اپنی جو ان کی پیپلز پارٹی ہے اس کے خلاف بھی جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی ان کی آواز جاتی ہے۔ انہوں نے جہاں پہ اپنی کھل کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ملیحہ ہاشمی صاحبہ کے ساتھ،
وہ تو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل یعنی سپریم کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ دیا ہے، ان میں سے اکثر ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی میں دوبارہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں، ملیہ ہاشمی صاحبہ کے پروگرام میں معروف قانون دان سینئر لائر جناب اعتزاز احسن صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ دیا ہے، ان کے اپنے کیسز بھی، ان کے اپنے خلاف ریفرنسز بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے، جس میں یعنی کہ ایک طرح سے جوڈیشل افسر مجسٹریٹ سے لے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان سب کو اس فیصلے کے تحت استثناء دے دیا گیا ہے، ان کی فیملیز کو استثناء جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، ان کے بیوی بچوں کو اس فیصلے کے تحت استثناء دے دیا گیا ہے کہ وہ جو مرضی کریں، رشوت لیں، ڈاکے ماریں، منی لانڈرنگ کریں، منشیات سمگلنگ کریں، انہیں پاکستان کا کوئی ادارہ، کوئی قانون، کوئی فورم، کوئی آفس ان سے باز پرس نہیں کر سکتا، نہ اس حوالے سے کوئی تفتیش کی جا سکتی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں یہ جو فیصلہ مطلب دیا ہے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے وہ جج صاحبان جن کے اپنے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، انہوں نے گو کہ جج صاحبان کے انہوں نے نام نہیں بتائے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ حکومت پاکستان کو پتہ ہوں گے، منسٹری آف لا جو ہماری وزارت قانون ہے اس کے علم میں ہوں گے، ہماری ایجنسیوں کے علم میں ہوں گے، اور ہمارے جو بھی ارباب اختیار ہیں ان کے نالج میں ہوں گے کہ وہ جج صاحبان جن کے اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ کیسے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف یعنی وہ فیصلہ دے سکتے ہیں، وہ کیسے یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے کیس کے حق میں ہی انہوں نے فیصلہ دیا ہے، چونکہ ان کا اپنا بھی ان کے خلاف ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ دے کے اپنے آپ کو بھی انہوں نے بچا لیا ہے۔ یعنی کل جب ان سے سپریم جوڈیشل کونسل کبھی اگر کسی وجہ سے باز پرس کرتی ہے یا ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی آئیں آپ کے خلاف یہ ریفرنس ہے، آپ اس کا جواب دیں، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ایک نظیر کے طور پہ پیش کریں گے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ کسی بھی جج یا اس کی فیملی کے خلاف کسی فورم پہ تحقیقات نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آفس ان سے سوال جواب نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ دے کے انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا ہے۔ ایسے میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں، اور یہ اطلاعات اسی صورت میں یعنی کہ یہ چیزیں یہ عوام دور کیے جا سکتے ہیں جب حکومت پاکستان یعنی کہ چیزیں کھول کے عوام کے سامنے بیان کرے، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اسپوک پرسن کے ذریعے عوام کو آگاہ کرے۔ یعنی خبریں یہ بھی ہیں کہ 2010 کے بعد سے سینکڑوں یعنی کہ جج صاحبان ہیں، اس میں ہائی کورٹس کے جج صاحبان بھی شامل ہیں، اس میں سپریم کورٹ کے بھی جج صاحبان شامل ہیں، اور اس میں ایسے جج صاحبان بھی شامل ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ ایک اطلاع ہے، اب اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اسپوک پرسن کے ذریعے کسی پریس ریلیز کے ذریعے تردید کرنا چاہے، منسٹری آف لا اس کی تردید کرنا چاہے، تو ہم بالکل اپنے جو نیکسٹ ولاگ ہوگا اس میں ہم اس تصدیق کو بھی عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن وہ اطلاع یہ ہے کہ سینکڑوں یعنی کہ جج صاحبان ہیں جن کے خلاف 2010 کے بعد سے لے کے آج 2021 تک مختلف جج صاحبان ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان کے خلاف یعنی 200 سے 300 کے قریب تعداد جو ہے وہ بتاتے ہیں یعنی بتانے والے کہ ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایسے جج صاحبان بھی شامل ہیں وہ اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی پینشن انجوائے کر رہے ہیں، اپنی مراعات انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس ہے اس پہ سماعت ہی نہیں ہوئی، نہ اس کی سنوائی ہوئی ہے، بلکہ وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ گردش کر رہی ہے کہ جو ایف بی آر کی رپورٹ یعنی کہ دبائی گئی ہے، جس ایف بی آر کی رپورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے یعنی کہ فیصلے میں جس پہ بات کرنا، جس کو دیکھنے پہ انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے، اب یہ خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ اس میں
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحبہ کی جو بیگم ہے سرینا عیسیٰ صاحبہ، انہوں نے دوسرے نام سے، زرینہ عیسیٰ کے نام سے انہوں نے دوسرا شناختی کارڈ بنا رکھا تھا، اور چونکہ وہ نادرہ ایکٹ کے مطابق قابل سزا جرم ہے، اس کی 3 سے 5 سال قید کی سزا ہے، تو لہٰذا اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو رپورٹ ہے اس کو بالکل یعنی کہ دیکھنے تک بھی انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے۔ یعنی یہ اب خبریں ہیں، اور یہ خبریں کیوں مطلب ہے کہ یعنی کہ مختلف خبریں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا نہ تو تفصیلی فیصلہ مطلب آیا ہے۔ ہاں البتہ یہ بھی خبریں مطلب آئی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، لیکن اس کی نہ حکومتی سطح پہ تصدیق ہوئی ہے، نہ سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق یعنی کہ کی ہے۔ لہٰذا میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور میری حکومت سے میری درخواست ہے کہ وہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اقدامات مطلب کریں، کیونکہ پہلے ہی یعنی کہ عدلیہ کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں، کیونکہ 128 جو انصاف فراہم کرنے والے بین الاقوامی ادارے ہیں اس میں ہماری عدلیہ 120ویں نمبر پہ ہے، اور اب میرے خیال میں یہ جو نیکسٹ رینکنگ آئے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے بعد، ہم 128 کی لسٹ سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ اور ایک پوسٹ میری نظر سے مطلب گزری جو کسی نے یعنی سوشل میڈیا پہ ڈالی، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم علی خان صاحب نے جس طرح آرمی اور یعنی کہ ڈی ایچ اے اور محکمہ اوقاف کے جو زمین کا کیس تھا اس میں جس طرح آرمی کے خلاف انہوں نے ریمارکس دیے، جس طرح بریگیڈیئر ستی کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی، وہ تفصیلات ساری یعنی کہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری الحمدللہ جو ہماری فوج ہے وہ دنیا میں 10ویں نمبر پہ ایک یعنی کہ فوج مانی جاتی ہے، 10ویں نمبر پہ ہے ہماری فوج، جو گلوبل فائر پاور کی جو رینکنگ ہے اس میں 10ویں نمبر پہ ہے ہماری فوج، یعنی دنیا میں ہماری فوج کو منظم، طاقتور اور جو فوجوں کی جو لسٹ ہے اس میں 10ویں نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک وہ ادارہ جو دنیا میں 10ویں نمبر پہ ہے، یعنی 10 بہترین فوجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس فوج پہ وہ ادارہ تنقید کر رہا ہے جو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے 128 انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں 120ویں نمبر پہ ہے، اور اب یقینی طور پہ وہ جو 128 کی جو لسٹ ہے اس سے بھی باہر چلا جائے گا۔ لہٰذا میری حکومت پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے میری درخواست ہے، بالخصوص میں حکومت پاکستان سے میں درخواست کروں گا، منسٹری آف جو لا ہے، وزارت قانون ہے، میری اس سے درخواست ہے کہ ایک تو عوام کو وزارت قانون، حکومت پاکستان آگاہ کرے، ان تمام جج صاحبان کی لسٹ پبلک کی جائے جن جج صاحبان کے خلاف شکایات یا ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان جج صاحبان کی لسٹ بھی الگ سے شائع کی جائے جو جج صاحبان یعنی کہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کے خلاف شکایت یا سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی ریفرنس مطلب پڑا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ نمبر 2، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے حکومت باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرے کہ آپ فیصلہ فوری طور پہ جاری کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے ذی شعور لوگ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بلا پائیں گے جس طرح یعنی کہ 22 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں، اور اس پہ ہر قانون دان نے اپنے اپنے انداز میں، ہر آدمی نے اس پہ تنقید مطلب کی ہے۔ لہٰذا عوام کو اس بے چینی سے نکالا جائے اور حکومت پاکستان ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی پبلک کرے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جن جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز یا شکایات پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کی لسٹ بھی حکومت پبلک کرے، ایف بی آر کی رپورٹ پبلک کرے، اور ایف بی آر کی رپورٹ پبلک کرنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسپیشل حکومت درخواست دائر کرے کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ جاری کریں، تفصیلی فیصلہ۔ اس میں سے ایک جج صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ آپ سب کے نالج میں ہے، کیونکہ انصاف کے بغیر، انصاف کے اداروں پہ اعتماد کے بغیر عوام کا اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، اور عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اور میری حکومت سے میری استدعا ہے کہ عدلیہ کا قبلہ درست کرنے کے لیے
عدلیہ کو کرپٹ ججز سے پاک کرنے کے لیے کسی بھی لیول تک جانا پڑے تو حکومت جائے، اور کیونکہ انصاف کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے، انصاف کے بغیر وہ ریاست نہیں چل سکتی۔ لہٰذا میری حکومت سے درخواست ہے کہ حکومت میری درخواست پہ التجا کرے، اور میری تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یوٹیوبر اور جو سینئر جرنلسٹس ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں اور عوام کا ساتھ دیں۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔